گھر کے سکون اور بیوی کی ضد کی خاطر اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم چھوڑایا۔ باپ نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ آنسو بہائے، بس مسکرا کر بیٹے کو الوداع کہہ دیا۔ احمد سمجھا کہ قصہ ختم ہو گیا، مگر اصل کہانی تو ابھی شروع ہونی تھی۔ سالوں بعد جب باپ کا انتقال ہوا تو اولڈ ہوم کے مینیجر نے احمد کے سامنے ایک ایسا پرانا رجسٹر اور خفیہ دستاویز رکھ دی جسے دیکھتے ہی احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب مینیجر نے خاکی لفافہ احمد کو پکڑایا تو احمد اسے پڑھ کر چیخنے لگا اور فوراً باپ کی قبر کی طرف۔ گاڑی کے ٹائر فالٹ کی سڑک پر ایک ایسی یکسانیت اور بے رحمی کے ساتھ رگڑ کھا رہے تھے جیسے وقت کا پہیہ انسانی جذبات کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ نومبر کی آخری شاموں کی خنکی فضا میں رچی بسی تھی اور گاڑی کی شیشوں کے باہر دھند نے دنیا کو ایک مٹیالے پردے میں چھپا رکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے احمد کی آنکھوں پر مصلحت اور مجبوری کی دھند چھائی ہوئی تھی جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول قبرستان کی طرح خاموش اور بوجھل تھا۔ ہیٹر کی دھیمی دھیمی بھنبھناہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی، مگر احمد کے کانوں میں اس کے اپنے ضمیر کی چیخیں گونج رہی تھیں جو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اس کے برابر والی سیٹ پر اس کے والد سکندر صاحب بیٹھے تھے، 70 سالہ بوڑھا وجود جو کبھی تنا ہوا برگد کا درخت تھا، آج خزاں رسیدہ پتے کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ بادامی رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا جس کے کالر پر وقت کی گرد اور کونیوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی کوٹ تھا جو انہوں نے احمد کی گریجویشن تقریب کے لیے خریدا تھا، اور اس دن وہ کتنے خوش تھے، لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا افسر بیٹا۔ آج وہی افسر بیٹا انہیں اس کوٹ سمیت کوڑے دان کی طرح ٹھکانے لگانے جا رہا تھا۔ سکندر صاحب نے اپنے گھٹنوں پر رکھی ہوئی بھورے رنگ کی گرم چادر کو درست کیا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں خلا میں بھٹک رہی تھیں، شاید وہ سڑک کنارے گزرتے ہوئے بجلی کے کھمبوں کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ان انمول لمحوں کو گن رہے تھے جو انہوں نے اس بیٹے کو پروان چڑھانے میں صرف کر دیے تھے۔ احمد نے کنکھیوں سے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور گال پچکے ہوئے تھے۔ چہرے کی ہر جھری ایک الگ داستان سنا رہی تھی۔ ان جھریوں میں وہ راتیں دفن تھی جب احمد کے بخار میں تپتے ماتھے پر پٹیاں رکھتے ہوئے سکندر صاحب نے صبح کر دی تھی۔ ان کمزور ہاتھوں میں وہ مشقت چھپی تھی جو انہوں نے ڈبل شفٹیں لگا کر احمد کی فیسیں بھرنے کے لیے کی تھی۔ احمد کو اچانک گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل انگاروں کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گاڑی کو سڑک کے کنارے کسی درخت سے ٹکرا دے، اپنی یادداشت کھو دے، مر جائے، لیکن یہ سفر جاری رہے۔ مگر وہ اتنا بزدل تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کا وہ جہنم گھوم گیا جو اس کے گھر میں برپا تھا۔ اس کی بیوی سائمہ کے طعنے اب اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ احمد، تم فیصلہ کر لو، یا تو تمہارے والد اس گھر میں رہیں گے یا میں اور بچے۔ تم دیکھتے نہیں ہو ان کی بیماری، رات رات بھر کھانستے ہیں، بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں، میرا سوشل سرکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، میری سہیلیاں گھر آنے سے کتراتی ہیں کہ وہاں بوڑھے کی کھانسی کی آواز آئے گی، اور پھر باتھ روم، مجھ سے اب یہ گند صاف نہیں ہوتا، میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ سائمہ کی یہ باتیں شروع میں احمد کو بری لگتی تھیں، وہ لڑتا تھا۔ اس نے کئی بار سائمہ کو سمجھایا تھا، سائمہ، یہ وہی باپ ہے جس نے ماں کے مرنے کے بعد مجھے ماں بن کر پالا۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں ستیلی ماں مجھے تنگ نہ کرے۔ انہوں نے اپنی جوانی میرے لیے راکھ کر دی۔ مگر سائمہ کا جواب ہمیشہ وہی ہوتا، تو کیا ہم اپنی جوانی بھی راکھ کر دیں؟ ماضی کو ماضی رہنے دو احمد، حال کو دیکھو، ہم انہیں اولڈ ہوم بھیج کر ان پر احسان ہی کریں گے۔
وہاں ڈاکٹرز ہیں، نرسیں ہیں، ہم خیال نہیں رکھ سکتے، وہ لوگ پروفیشنل ہیں۔ آہستہ آہستہ پانی پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اور سائمہ کی مسلسل قطر بیونت نے احمد کی مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ یہ باپ کی بہتری کے لیے ہے، لیکن آج اس گاڑی کی تنہائی میں وہ جھوٹ کا ملمہ اتر رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ 8 سال کا تھا، بارش کا دن تھا اور اسکول کی چھٹی کے وقت زبردست طوفان آ گیا تھا۔ سب بچوں کے والدین گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ احمد گیٹ پر کھڑا کانپ رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا کہ سکندر صاحب سائیکل پر بھیگتے ہوئے، ہانپتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی برساتی تھی جو انہوں نے فوراً احمد کو پہنا دی اور خود موسلادھار بارش میں بھیگتے ہوئے اسے گھر لائے۔ اس رات سکندر صاحب کو نمونیا ہو گیا تھا، مگر وہ مسکرا رہے تھے کہ میرا بیٹا بچ گیا۔ آج احمد ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا وہ محافظ باپ ساتھ والی سیٹ پر ٹھٹھر رہا تھا۔ احمد کا دل شدت جذبات سے پھٹنے والا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ابا جی، وہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، میں نے پتہ کیا ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، وہاں آپ کے ہم عمر دوست ہوں گے، آپ یہاں گھر میں اکیلے بور ہو جاتے ہیں نا۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ سکندر صاحب نے دھیرے سے گردن موڑی۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ شکوہ، نہ نفرت، صرف ایک گہری اتھاہ محبت اور شفقت تھی جس نے احمد کو اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ مسکرائے، وہی مسکراہٹ جو احمد کے بچپن کے ہر زخم کا مرہم ہوا کرتی تھی، اور بولے، صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے کوئی شکایت کی ہے؟ میں جانتا ہوں تم مجبور ہو، اور بیٹا باپ کا کام اولاد کی مشکلات کم کرنا ہوتا ہے، بڑھانا نہیں۔ اگر میرے وہاں جانے سے تمہاری اور بہو کی زندگی میں سکون آتا ہے تو یہ میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح احمد کے سینے میں اتر گئے۔ کاش وہ اسے تھپڑ مارتے، کاش وہ کہتے کہ میں تجھے آگ کر دوں گا، کاش وہ روتے اور گر گراتے، تو شاید احمد کو اپنی بے حسی پر اتنا ملال نہ ہوتا۔ لیکن ان کی یہ عظمت، یہ قربانی احمد کے قد کو بونا کر رہی تھی۔ گاڑی شہر کے ہنگاموں سے نکل کر مضافات کی ویران سڑکوں پر آ گئی۔ باہر کے درخت سوکھے ہوئے تھے اور آسمان پر کووں کے گول منڈلا رہے تھے جیسے وہ کسی لاش کی طاق میں ہوں۔ احمد کو اپنا آپ ہی ایک لاش محسوس ہو رہا تھا، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا ضمیر مر چکا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس نے بزنس شروع کرنے کے لیے باپ سے پیسے مانگے تھے۔ سکندر صاحب نے اپنا آبائی گھر بیچ دیا تھا، وہ گھر جہاں احمد کی ماں کی یادیں تھیں۔ سکندر صاحب نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا، وہ چیک احمد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا، جا بیٹا، جی لے اپنی زندگی، یہ اینٹ پتھر میرے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر تو نہیں۔ اور آج احمد اسی بیٹے کی خوشی کی خاطر باپ کو اینٹ پتھر کے ایک نئے مکان میں قید کرنے جا رہا تھا۔ احمد کو لگا کہ گاڑی میں آکسیجن کم ہو گئی ہے۔ اس نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ باہر کی سرد ہوا اندر آئی مگر اس کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ واپس گھر جائے گا تو کیا سکون سے سو سکے گا۔ جب اس کے بچے پوچھیں گے کہ دادا ابو کہاں ہیں تو وہ کیا جواب دے گا، کہ انہیں کباڑ خانے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بچوں کو تو اپنے دادا سے بہت پیار تھا۔ سکندر صاحب بچوں کو گھوڑا بن کر پیٹھ پر بٹھاتے، انہیں کہانیاں سناتے، لیکن سائمہ کا کہنا تھا کہ بچے دادا کی وجہ سے بیکورڈ ہو رہے ہیں، وہ انہیں پرانے زمانے کی باتیں سکھاتے ہیں۔ احمد نے ایک نظر پھر باپ کی طرف ڈالی۔ وہ اب اپنی تسبیح نکال کر کچھ پڑھ رہے تھے، شاید وہ اب بھی اسی بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے۔
جو انہیں گھر سے بے گھر کر رہا تھا۔ عافیت قدا کا بورڈ نظر آتے ہی احمد کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا جسم سن ہونے لگا۔ گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرانی مگر مضبوط عمارت کے سامنے رکی۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بڑا گیٹ اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ویرانی۔ یہ منظر کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ گاڑی رکتے ہی احمد نے اسٹیئرنگ وہیل کو زور سے کھینچ لیا تاکہ اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپا سکے۔ سکندر صاحب نے اطمینان سے سیٹ بیلٹ کھولی۔ انہوں نے اپنے پیروں میں پڑے پرانے چمڑے کے بیگ کو اٹھایا۔ اس بیگ کی زپ خراب تھی جسے انہوں نے سیفٹی پن سے بند کیا ہوا تھا۔ اس بیگ میں ان کی کل کائنات تھی، 2 جوڑے کپڑے، ایک جائے نماز، دواؤں کی تھیلی اور شاید احمد کی ماں کی وہ تصویر جو وہ ہر وقت سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ احمد مدد کے لیے لپکا، لائیں ابا جی، میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن سکندر صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ نہیں احمد، اب مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جب سہارے چھوٹ جائیں تو انسان کو خود کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس جملے نے احمد کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نکلے۔ گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دل ہلا دینے والا تھا۔ خزاں رسیدہ باغیچے میں جگہ جگہ لکڑی کے بینچوں پر بوڑھے افراد بیٹھے تھے۔ کسی کی نظریں گیٹ پر جمی تھی، جیسے کوئی لینے آنے والا ہو۔ کوئی خود کلامی کر رہا تھا، کسی کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ احمد کو لگا کہ یہ انسان نہیں بلکہ استعمال شدہ اشیاء کا گودام ہے، جہاں وہ بھی اپنے باپ کو جمع کرانے آیا ہے۔ سکندر صاحب نے گہری سانس لی اور عمارت کو ایسے دیکھا جیسے کسی پرانے دوست کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سا سکون تھا جو احمد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ دونوں مینیجر کے آفس کی طرف بڑھے۔ راہداریوں میں فنائل کی تیز بو تھی جو ہسپتالوں اور مردہ خانوں کی یاد دلاتی تھی۔ ہر قدم پر احمد کے پیر من بھر کے وہ رہے تھے۔ اسے اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا جب اسے اسکول کے پہلے دن ڈر لگ رہا تھا اور وہ کلاس روم کے دروازے پر رو رہا تھا۔ تب سکندر صاحب وہیں کھڑکی کے باہر سارا دن کھڑے رہے تاکہ احمد کو یقین رہے کہ باپ موجود ہے۔ لیکن آج احمد اپنے باپ کو یہاں چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ مینیجر کے آفس میں داخل ہوئے تو مینیجر ایک درمیانی عمر کا سنجیدہ شخص تھا۔ انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے احمد اس وقت سمجھ نہ سکا۔ سکندر صاحب نے مینیجر کو سلام کیا اور ایک کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئے جہاں سے باغیچہ نظر آتا تھا۔ احمد مینیجر کے سامنے بیٹھ گیا۔ مینیجر نے بنا کوئی سوال کیے ایک فائل احمد کے سامنے رکھ دی۔ سر، یہ داخلہ فارم ہے۔ اس میں تمام شرائط لکھی ہیں۔ وزٹنگ کے اوقات اتوار کو صبح 10 سے 12 بجے تک ہیں۔ اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوئی تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے، لیکن اسپتال لے جانے کی ذمہ داری وارثوں کی ہوگی۔ مینیجر کا لہجہ مشینی اور سپاٹ تھا۔ احمد کو لگا جیسے وہ اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی پرانی گاڑی کا تبادلہ نامہ سائن کر رہا ہے۔ اس نے قلم اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے قلم پکڑنا محال ہو رہا تھا۔ فارم کے کھانے اس دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ نام، ولدیت، عمر، بیماری، چھوڑنے کی وجہ کا کھانا خالی دیکھ کر اس کا قلم رک گیا۔ وہ کیا لکھے کہ میں ایک ناکام بیٹا ہوں، کہ میں اپنی بیوی کا غلام ہوں، کہ میرے پاس اتنے بڑے گھر میں اس شخص کے لیے جگہ نہیں جس نے مجھے یہ گھر بنا کر دیا۔ اس نے چوری چھپے باپ کی طرف دیکھا۔ سکندر صاحب اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کی کمر تھوڑی جھکی ہوئی تھی۔ وہ اتنے تنہا لگ رہے تھے
کہ احمد کا دل چاہا کہ چیخ مار کر روئے، پاؤں پھاڑے اور باپ کے قدموں میں گر جائے، مگر پھر مصلحت آڑے آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور جلدی سے دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس نے اپنی تقدیر پر سیاہی مل دی ہے۔ اس نے کاغذ مینیجر کی طرف سرکا دیا۔ مینیجر نے کاغذ پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر سکندر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، انکل جی، آپ کا کمرہ نمبر 14 تیار ہے۔ سکندر صاحب مڑے، ان کے چہرے پر ایک ملکوتی مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے احمد کے پاس آئے۔ احمد سر جھکائے بیٹھا تھا، اس میں باپ سے نظریں ملانے کی سکت نہ تھی۔ سکندر صاحب نے اپنا ہاتھ احمد کے سر پر رکھا، وہی ہاتھ جو کبھی احمد کے لیے سائبان تھا، اور بولے، خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ یہ دعا احمد کے لیے بد دعا سے زیادہ بھاری تھی۔ پھر انہوں نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب سے ایک خاکی رنگ کا موٹا سا لفافہ نکالا اور میز پر احمد کے سامنے رکھ دیا۔ احمد نے چونک کر باپ کو دیکھا اور پھر اس لفافے کو۔ سکندر صاحب کی آواز اب بھرا گئی تھی، مگر اس میں عزم تھا۔ بیٹا، جانے سے پہلے یہ رکھ لو۔ میں جانتا تھا کہ حالات تمہیں یہاں لے آئیں گے، اس لیے میں نے پچھلے مہینے ہی اپنی تدفین کے تمام اخراجات، کفن دفن کا سامان اور قبر کی جگہ کے کاغذات اس میں رکھ دیے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں یا بہو کو میری لاش اٹھانے میں کوئی زحمت ہو یا جیب پر بوجھ پڑے۔ میں اپنی آخری تیاری مکمل کر کے یہاں آیا ہوں۔ احمد کے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا، کمرے کی ہوا جیسے منجمد ہو گئی۔ تدفین کی تیاری، پہلے سے علم، یہ الفاظ احمد کے دماغ میں ایٹم بم کی طرح پھٹے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس حد تک اپنی موت اور اس کے رویے کے بارے میں سوچ چکا ہوگا۔ وہ لفافہ میز پر پڑا تھا اور احمد اسے چھونے سے ڈر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ لفافہ صرف کاغذ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا راز دفن ہے جو اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک ایسا راز جو اب بھی کھلنا باقی تھا۔ میز پر رکھا ہوا وہ خاکی لفافہ احمد کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی اب کسی چیخ کی طرح اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ سکندر صاحب جا چکے تھے، ایک وارڈ بوائے آیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ اندرونی حصے کی طرف لے گیا تھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے کے حوصلے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ احمد وہی کرسی پر بت بنا بیٹھا تھا، اس کا جسم سن ہو چکا تھا اور دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں نے اپنی تدفین کا سامان مکمل کر لیا ہے۔ کیا کوئی باپ اپنی زندگی میں ہی اپنی موت کا سامان اس لیے تیار کرتا ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ یہ کیسی محبت تھی جس نے احمد کو زمین میں گاڑ دیا تھا؟ مینیجر نے احمد کی کیفیت بھانپ لی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، سر آپ پریشان نہ ہو، شروع میں سب کو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یقین مانیں یہاں انکل بہت خوش رہیں گے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو اندر کا راؤنڈ لگوا دوں۔ احمد کو لگا کہ اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور مینیجر کے پیچھے چل پڑا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی اس کا سامنا ایک ایسی دنیا سے ہوا جہاں ہر چہرے پر انتظار لکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ویل چیئر پر بیٹھے دروازے کی چوکھٹ کو تک رہے ہیں۔ مینیجر نے بتایا کہ ان کے بیٹے امریکہ میں ہیں اور یہ پچھلے 5 سالوں سے اسی طرح روزانہ دروازے پر بیٹھتے ہیں۔ احمد کا دل دہل گیا، کیا میرے باپ کا انجام بھی یہی ہوگا؟ کیا وہ بھی اسی طرح دروازے کو تکتے تکتے اپنی آنکھوں کا نور کھو دیں گے؟
احمد کو اس اجنبی بزرگ کے چہرے میں اپنا مستقبل نظر آیا۔ اسے لگا کہ وہ بوڑھا شخص سکندر صاحب نہیں بلکہ خود احمد ہے، جو 30 سال بعد وہاں بیٹھا ہے۔ مکافات عمل کا خوف اس کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ اس کا ضمیر جو سائمہ کی باتوں کے نیچے دب گیا تھا، اچانک پوری قوت سے جاگ اٹھا۔ اس نے وہی راہداری کے بیچوں بیچ قدم روک لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اتنا پتھر دل نہیں ہو سکتا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ بھاڑ میں گئی سائمہ کی ناراضگی، بھاڑ میں گیا گھر کا سکون۔ میں اپنے جنت کے دروازے کو اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا اور ایک عزم کے ساتھ کہا، مینیجر صاحب، مجھے ابا جی کے پاس لے چلیں، میں انہیں واپس لے جا رہا ہوں۔ مینیجر کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ احمد کی جیب میں موجود موبائل فون پر پوری شدت سے بج اٹھا۔ یہ رنگ ٹون کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح گونجی۔ احمد نے جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر سائمہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ احمد کا ہاتھ کام کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے سائمہ کی آواز آئی جو کسی تیز دھار آری کی طرح تھی۔ احمد، تم ابھی تک نہیں آئے۔ مجھے معلوم ہے تم وہاں جذباتی ہو رہے ہوگے، تمہارا دل پسیج رہا ہوگا، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو۔ سائمہ کا لہجہ حتمی اور شفاف تھا۔ اگر تم اپنے باپ کو واپس لے کر آئے تو جس گاڑی میں وہ آئیں گے اسی گاڑی میں میں اور بچے ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلے جائیں گے۔ میں مزید گھٹن برداشت نہیں کر سکتی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ بوڑھا باپ یا تمہاری جوان بیوی اور بچے۔ سائمہ نے فون کاٹ دیا۔ احمد کے کانوں میں سناٹا چھا گیا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں کسی بھاری پتھر کی طرح محسوس ہونے لگا۔ ابھی چند لمحے پہلے کا وہ عزم، وہ جوش، وہ توبہ کا جذبہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک طرف باپ تھا جس نے اسے پالا، دوسری طرف بیوی بچے تھے جو اس کا مستقبل تھے۔ ایک طرف ماضی تھا، دوسری طرف حال۔ اور احمد ہمیشہ کی طرح حال کے ہاتھوں بلیک میل ہو گیا۔ وہ بزدل بن گیا۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا جو منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ مینیجر صاحب، اصل میں ابھی گھر سے فون آیا ہے، کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں انہیں پھر کبھی لینے آؤں گا۔ احمد اپنی نظریں مینیجر سے نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسے اپنے الفاظ پر خود گھن آ رہی تھی۔ مینیجر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے گہری نظروں سے احمد کو دیکھا، جیسے وہ اس کی روح کے کھوکھلے پن کو دیکھ رہا ہو، اور سرد لہجے میں بولا، جیسے آپ کی مرضی سر، لیکن یاد رکھیے گا وقت کے پاس ریورس گیئر نہیں ہوتا۔ احمد وہاں ایک لمحہ بھی مزید رک نہیں سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کمرہ نمبر 14 کی طرف گیا تو باپ کی بوڑھی آنکھیں اسے پگھلا دیں گی۔ وہ چوروں کی طرح الٹے قدموں بھاگا۔ اس نے مڑ کر اس راہداری، اس باغیچے اور اس عمارت کو نہیں دیکھا جہاں اس نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا لے گیا، جیسے وہ کسی جرم کے مقام سے فرار ہو رہا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے سائمہ کو بتایا، میں انہیں چھوڑ آیا ہوں۔ سائمہ کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ بچوں کا شور شرابہ، سائمہ کی خوشگوار باتیں، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا احمد چاہتا تھا، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ احمد کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ جب بھی کھانے کے میز پر بیٹھتا، اسے سامنے والی کرسی خالی نظر آتی جہاں سکندر صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جب بھی گاڑی میں بیٹھتا، اسے ساتھ والی سیٹ پر
باپ کی خوشبو آتی۔ شروع کے چند ہفتے اس نے سوچا کہ وہ اتوار کو ملنے جائے گا، لیکن ہر اتوار کوئی نہ کوئی کام نکل آتا۔ کبھی بچوں کی آؤٹنگ، کبھی سائمہ کی شاپنگ، یا کبھی صرف اس کی اپنی سستی اور سامنا کرنے کا ڈر۔ وہ خوف کو تسلیاں دیتا رہا، اگلے ہفتے چلا جاؤں گا، وہ وہاں خوش ہوں گے، وہاں دوست ہوں گے۔ اور یوں ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اس نے مینیجر کو آن لائن پیسے بھجوانا شروع کر دیے تاکہ اسے اولڈ ہوم جانے کی زحمت نہ ہو۔ اسے لگتا تھا کہ پیسے بھجوا کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ سائمہ خوش تھی کہ اب کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کھانسنے والا نہیں، لیکن احمد اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اس نے وہ خاکی لفافہ جو باپ نے دیا تھا اپنی الماری کے سب سے نچلے دراز میں چھپا دیا۔ وہ اس لفافے کو کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس میں باپ کی کوئی ایسی تحریر نہ ہو جو اسے جینے نہ دے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، موسم بدلے، تہوار آئے اور گزر گئے۔ عید آئی تو احمد نے سوچا کہ ابا جی کو لے آؤں، لیکن سائمہ نے کہا، ارے وہاں عید ملن پارٹی ہوگی، وہ وہیں انجوائے کریں گے، یہاں آ کر پھر بیمار پڑ جائیں گے۔ اور احمد پھر چپ ہو گیا۔ پورا 1 سال بیت گیا، 365 دن، اور ان 365 دنوں میں احمد ایک بار بھی اس راستے پر نہیں گیا جو آفت خدا جاتا تھا۔ وہ اپنے کام میں، اپنے بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا کہ باپ کی یاد ایک دھندلی تصویر بن گئی۔ پھر وہ منحوس دوپہر آئی، نومبر کی وہی خنکی تھی جیسی 1 سال پہلے تھی جب وہ باپ کو چھوڑنے گیا تھا۔ احمد اپنے آفس میں میٹنگ میں مصروف تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجانا نمبر تھا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور غمگین آواز آئی۔ احمد صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں آفت خدا سے مینیجر بول رہا ہوں۔ احمد کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ایک انجانا خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ جی میں احمد بول رہا ہوں، سب خیریت ہے؟ مینیجر نے کچھ لمحے توقف کیا۔ وہ خاموشی احمد کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ پھر مینیجر کے الفاظ بم بن کر اس کے کانوں میں پھٹے۔ احمد صاحب، حوصلہ رکھیے گا۔ سکندر صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ انہوں نے آج صبح فجر کے وقت آخری سانس لی۔ احمد کو لگا کہ آفس کی چھت اس کے سر پر گر پڑی ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مینیجر کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ہیلو احمد صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ ان کی وصیت کے مطابق آپ کو فوراً آنا ہوگا، اور وہ لفافہ جو وہ آپ کو دے کر گئے تھے اسے استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فون کٹ گیا، لیکن احمد وہیں بت بنا بیٹھا رہا۔ ابا جی مر گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو سوچا تھا کہ اس ویکینڈ پر ملنے جاؤں گا۔ ابھی تو بہت باتیں کرنی تھی، ابھی تو معافی مانگنی تھی۔ احمد دیوانوں کی طرح آفس سے نکلا۔ وہ پارکنگ میں پہنچا، گاڑی نکالی اور سڑک پر لے آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے مار رہا تھا اور چلا رہا تھا، نہیں ابا جی، آپ ایسے نہیں جا سکتے، مجھے معاف کر دیں، میں آ رہا ہوں، پلیز اللہ جی، بس ایک بار، صرف ایک بار ان کی سانسیں بحال کر دیں، میں انہیں گھر لے جاؤں گا، میں سائمہ کی نہیں سنوں گا، میں دنیا کی نہیں سنوں گا، میں ان کے پیر دھو کر پیوں گا، بس ایک موقع دے دیں۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کئی سگنل توڑے، کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، لیکن اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس بات کا خوف کھائے جا رہا تھا کہ وہ ایک یتیم ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک قاتل بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ سارا راستہ اپنی بزدلی پر لعنت بھیجتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے باپ نے کہا تھا، میں تیاری کر کے آیا ہوں،
کیا وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا؟ کیا انہوں نے وہ لفافہ اس لیے دیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ احمد کے پاس ان کے کفن دفن کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا؟ احمد کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا سفر اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ عافیت خدا کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ احمد نے گاڑی اندر پھینکی اور بریک لگائے بغیر اترا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ وہی راہداری، وہی خاموشی، لیکن آج یہ خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور پراسرار تھی۔ مینیجر برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس نے احمد کو دیکھا۔ اس بار مینیجر کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک افسوس تھا، شاید ایک غصہ بھی۔ احمد ہانفتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے میرے ابا جی؟ مینیجر نے بنا کچھ بولے کمرہ نمبر 14 کی طرف اشارہ کیا۔ احمد لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر سفید چادر میں لپٹی ایک لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ احمد دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر وہیں گر گیا۔ اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بیڈ تک کا فاصلہ طے کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سفید چادر کو چہرے سے ہٹایا۔ سامنے سکندر صاحب کا چہرہ تھا، پرسکون، پر نور اور مسکراتا ہوا۔ وہی مسکراہٹ جو 1 سال پہلے انہیں چھوڑتے وقت ان کے لبوں پر تھی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، دیکھا بیٹا، میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، میں چپ چاپ چلا گیا۔ احمد نے باپ کے ٹھنڈے سینے پر سر رکھ دیا اور دھاڑے مار کر رو پڑا۔ اس کی چیخیں اولڈ ہوم کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ اٹھیں ابا جی، مجھے مارے، مجھے ڈانٹے، مجھے گالیاں دے، لیکن یوں خاموش نہ ہو، میں واپس لینے آیا ہوں، گھر چلیں ابا جی۔ لیکن اب وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا، صرف ایک خاموش لاش تھی اور ایک زندہ لاش جو اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ مینیجر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینچی تھی۔ اس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گلوگے لہجے میں بولا، احمد صاحب، خود کو سنبھالیں، اب رونے کا فائدہ نہیں۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ہی وہ لفافہ کھولا جائے۔ لائیے وہ لفافہ، اب اس کا راز کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ احمد نے اپنی کوٹ کی جیب سے وہ مڑا توڑا خاکی لفافہ نکالا جو پچھلے 1 سال سے اس کے پاس امانت تھا۔ اس نے وہ لفافہ مینیجر کے ہاتھ میں دیا۔ مینیجر نے کینچی سے لفافے کا کونا کاٹا۔ احمد کی نظریں اس لفافے پر جمی تھیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس لفافے کے اندر صرف کفن دفن کے پیسے نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی کی حقیقت اور اس کے باپ کی قربانی کی ایک داستان چھپی ہے جو اسے عمر بھر کے لیے مجرم بنا دے گی۔ ایک ایسا راز جو ابھی بے نقاب ہونا باقی تھا اور جس کی تپش احمد کو راکھ کرنے والی تھی۔ کمرہ نمبر 14 میں موت کی اتھاہ خاموشی کا راز تھا، مگر احمد کے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جو اس کی روح کی بنیادوں کو اکھاڑ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ٹھنڈے اور بے جان وجود سے لپٹا سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے گرم آنسو سکندر صاحب کے پرسکون چہرے پر گر رہے تھے، مگر اب ان آنسوؤں کو پوंچھنے والا اور میرا بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا۔ مینیجر نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ خاکی لفافہ کھولا جسے احمد نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے حوالے کیا تھا۔ لفافے کے اندر سے نوٹوں کی گڈیاں نہیں نکلی، بلکہ چند قانونی کاغذات اور ایک طے شدہ خط برآمد ہوا جس پر خوشبو لگی ہوئی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو سکندر صاحب جمعے کی نماز کے لیے لگایا کرتے تھے۔ مینیجر نے پہلے وہ قانونی کاغذ دیکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انگت زد پڑ گئی۔ اس نے گہری اور لرزتی ہوئی نظر احمد پر ڈالی جو ابھی تک باپ کے سینے پر سر رکھے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر احمد کے کندھے کو ہلایا۔ احمد صاحب، خود کو سنبھالیں اور یہ پڑھیں۔
شاید یہ تحریر آپ کے آنسوؤں کو روک سکے یا شاید انہیں عمر بھر کے لیے جاری کر دے۔ مینیجر کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور احترام تھا۔ احمد نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان میں ویرانی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط تھام لیا جو اس کے باپ نے شاید اپنی زندگی کی آخری راتوں میں تنہائی کے عالم میں لکھا تھا۔ کاغذ کو چھوتے ہی اسے اپنے باپ کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے خط کھولا۔ سکندر صاحب کی جانی پہچانی نفیس دکھائی موتیوں کی طرح چمک رہی تھی، مگر کہیں کہیں سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت ان کے ہاتھ کانپے ہوں یا شاید کوئی آنسو کاغذ پر گر کر جذب ہو گیا ہو۔ احمد نے دھندلی آنکھوں سے پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے احمد، جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا کی قید اور تمہاری مجبوریوں کے بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوں گا۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ اپنے دل پر کوئی بوجھ مت رکھنا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم نے جو کیا وہ اس معاشرے کی ریت تھی اور میں نے جو کیا وہ ایک باپ کی محبت تھی۔ بیٹا، تمہیں یاد ہے جب تم نے بزنس شروع کرنے کے لیے مجھ سے پیسے مانگے تھے اور میں نے اپنی آبائی زمینیں بیچ دی تھی؟ تم نے اور تمہاری بیوی نے سوچا تھا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں، میں خالی ہاتھ بوڑھا رہ گیا ہوں جب تم پر بوجھ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ بیچ کر یہ عافیت کدہ تعمیر کروایا تھا۔ ہاں بیٹا، اس اولڈ ہوم میں تم مجھے ایک لاوارث کی طرح چھوڑنے آئے تھے۔ میں یہاں کا مہمان نہیں، میں یہاں کا بانی اور مالک ہوں۔ وہ گمنام ڈونر جس کے چرچے تم سنتے ہو وہ میں ہی تھا۔ میں نے یہ عمارت 10 سال پہلے اس لیے بنائی تھی کیونکہ میں اپنے ارد گرد بوڑھوں کو رلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ معاشرتی اقدار بدل رہی ہیں اور ایک دن میرا وقت بھی آئے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تم مجھے گھر سے نکالو تو میں سڑکوں کی خاک چھانوں یا کسی اور کے ٹکڑوں پر پلوں۔ اس لیے میں نے اپنے لیے اور اپنے جیسے سینکڑوں بے سہارا والدین کے لیے یہ محل تعمیر کیا۔ میں نے تمہیں کبھی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں تمہاری خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں پتہ چلتا کہ میں مالک ہوں تو شاید تم مجھے یہاں چھوڑتے وقت شرمندگی محسوس کرتے یا شاید جائیداد کے لالچ میں مجھے یہیں گھر پر رہنے دیتے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا لالچ یا شرمندگی میں مبتلا ہو کر میری خدمت کرے۔ میں چاہتا تھا کہ تم جو بھی فیصلہ کرو اپنی آزاد مرضی سے کرو، سو تم نے فیصلہ کیا اور میں آ گیا۔ احمد کی ہچکیاں بند گئی۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ ہر لفظ ایک ہتھوڑا بن کر اس کے ضمیر پر برس رہا تھا۔ اس نے مزید پڑھا، بیٹا، میں یہاں 1 سال بہت خوش رہا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس گھر میں مہمان بن کر نہیں بلکہ میزبان بن کر وقت گزارا۔ یہاں کے در و دیوار میرے اپنے ہیں، یہاں کا ہر بزرگ میرا مہمان تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بادشاہت میں مر رہا ہوں، کسی کے رحم و کرم پر نہیں۔ لیکن یہاں تحریر تھوڑی گہری اور دباؤ ڈال کر لکھی گئی تھی۔ لیکن احمد، یاد رکھنا، وقفات عمل اٹل ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ آج تم جوان ہو، کل تم بھی بوڑھے ہوگے، تمہاری اولاد بھی بڑی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی دوراہے پر کھڑی ہو جہاں آج تم کھڑے تھے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا مقام آئے کہ تمہاری اولاد تمہیں اور تمہاری بیوی کو بوجھ سمجھے تو دل چھوٹا مت کرنا اور نہ ہی دربدر ہونا۔ یہ اولڈ ہوم، یہ عافیت کدہ کسی پرائے کا نہیں، تمہارے باپ کا گھر ہے۔ اس کے دروازے تم دونوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ یہاں اسی شان سے آنا جیسے میں آیا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ تم اولڈ ہوم جا رہے ہو، یہ سوچنا کہ تم اپنے باپ کے گھر جا رہے ہو۔
میں آسمانوں سے تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا اور تمہارا استقبال کروں گا۔ میں نے وصیت کر دی ہے کہ میرے بعد اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی تم ہوگے۔ یہ سب تمہارا ہے، بس اس کے تقدس کا خیال رکھنا اور آنے والے ہر بوڑھے میں اپنا مستقبل دیکھنا۔ خط یہاں ختم ہو گیا تھا، مگر احمد کی زندگی کا سکون، اس کا غرور، اس کی کامیابی سب خاک میں مل چکی تھی۔ وہ خط سینے سے لگا کر دیوانوں کی طرح دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یا اللہ، میں کتنا بدبخت ہوں۔ میں نے اس شہنشاہ کو فقیر سمجھا جو میرے لیے محل بنا کر بیٹھا تھا۔ میں اپنے باپ کو اس کے ہی گھر میں قید کرنے آیا تھا۔ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ مینیجر کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے احمد کو کندھے سے پکڑا۔ احمد صاحب، یہ وقت رونے کا نہیں، ان کی تدفین کا ہے۔ انہوں نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ وہ دن احمد کی زندگی کا سب سے طویل اور بھاری دن تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے باغ کو گسل دیا۔ اسی باغیچے میں نماز جنازہ ہوئی جہاں سکندر صاحب سارا دن بیٹھا کرتے تھے، اور پھر انہیں اسی اولڈ ہوم کے احاطے میں دفن کر دیا گیا، کیونکہ یہ ان کی وصیت تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دلجوئی ہوتی رہے۔ احمد گھر واپس لوٹا تو وہ شخص نہیں تھا جو صبح گیا تھا۔ وہ اندر سے مر چکا تھا۔ سائمہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر رسمی افسوس تھا، مگر آنکھوں میں اطمینان۔ چلو، قصہ ختم ہوا، اب کوئی ذمہ داری نہیں۔ احمد نے سائمہ کو دیکھا۔ اسے سائمہ کے چہرے پر ایک نقاب نظر آیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سائمہ کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ اولڈ ہوم اس کے باپ کا تھا اور اب اس کا ہے۔ یہ راز اس نے اپنے سینے میں دفن کر لیا، شاید اس لیے کہ وہ سائمہ کی نظروں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ سائمہ اس بات کی گہرائی کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ وہ خاموشی سے ہر مہینے وہاں جاتا، وہاں کی دیکھ بھال کرتا، وہاں کے بزرگوں کے پیر دباتا، باتھ روم صاف کرتا اور گھنٹوں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ سال مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح گزرنے لگے۔ احمد کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، چہرے پر گہری جھریاں نمودار ہو گئیں۔ سائمہ بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی جوانی کا غرور ڈھل چکا تھا اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار رہنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا سمیر جوان ہو گیا تھا۔ سمیر بالکل احمد کی جوانی کی تصویر تھا، خوبصورت، پڑھا لکھا، کام میں مگن اور دنیا دار۔ سمیر کی شادی ہوئی، گھر میں نئی بہو علینا آئی۔ علینا ماڈرن خیالات کی مالک تھی۔ شروع کے دن اچھے گزرے، لیکن پھر قدرت نے اپنا کھیل دہرانا شروع کیا۔ وہی گھر، وہی دیواریں، مگر کردار بدل گئے تھے۔ سائمہ جو کبھی اپنی ساس و سسر کے لیے عذاب تھی، اب خود ساس بن چکی تھی۔ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے، بہو کو ٹوکتی، اور علینا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ امی، آپ میرے معاملات میں دخل نہ دیا کریں۔ علینا کی تیز آواز احمد کے کمرے تک آتی۔ سائمہ روتے ہوئے احمد کے پاس آتی۔ دیکھو احمد، یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی مجھے آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ احمد خاموشی سے سنتا اور اس کے ذہن میں اس کا اپنا باپ آ جاتا۔ اسے یاد آتا کہ کیسے سائمہ سکندر صاحب کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنگامہ کرتی تھی۔ آج سائمہ اسی مقام پر کھڑی تھی۔ احمد نے کئی بار سائمہ کو سمجھایا، بیگم، وقت بدل گیا ہے، اب خاموش رہنا سیکھو، مگر سائمہ کی انا اسے تسلیم نہیں کرنے دیتی تھی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ احمد کو شدید کھانسی اور دمے کا مرض لاحق ہو گیا۔ رات بھر اس کی کھانسی سے گھر گونجتا۔ علینا نے سمیر سے شکایتیں شروع کر دی۔ سمیر، میری نیند پوری نہیں ہوتی، ڈیڈ ساری رات کھانستے ہیں، میرے دوست گھر آنے سے کتراتے ہیں کہ گھر سے دوائیوں کی بو آتی ہے۔
اور پھر امی کی روز روز کی چک چک، میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، یا تو یہ لوگ رہیں گے یا میں۔ یہ الفاظ احمد نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن لیے تھے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو 30 سال پہلے سائمہ نے احمد سے کہے تھے۔ دائرہ مکمل ہو رہا تھا۔ مکافات عمل دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ کچھ دن بعد سمیر احمد اور سائمہ کے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر وہی تناؤ اور شرمندگی تھی جو کبھی احمد کے چہرے پر تھی۔ سائمہ خوش ہو کر بولی، آؤ بیٹا بیٹھو۔ مگر سمیر کھڑا رہا۔ اس نے نظریں چرا کر کہا، بابا، امی، آپ جانتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے۔ علینا کی طبیعت خراب رہتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی آرام اور میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک بہت اچھی جگہ دیکھی ہے، ایک سینئر سٹیزن ہوم، 5 اسٹار سہولیات ہیں۔ وہاں آپ لوگ سکون سے رہیں گے۔ ہم ہر ویکینڈ پر آیا کریں گے۔ سائمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چیخی، کیا تم ہمیں گھر سے نکالو گے؟ اس گھر سے جسے میں نے خون پسینے سے بنایا؟ میں تیری ماں ہوں سمیر۔ میں نے تجھے پالنے کے لیے کیا نہیں کیا، اور تو؟ سائمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سمیر کے پیروں میں گر گئی۔ بیٹا مت کر ایسا، میں لینا سے معافی مانگ لوں گی، میں کسی بات پہ نہیں بولوں گی، ہمیں مت نکالو۔ سمیر بے بسی سے کھڑا رہا، لیکن احمد بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سائمہ کو کندھے سے پکڑا اور اٹھایا۔ بس کرو سائمہ، تماشا مت بناؤ۔ سائمہ نے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ احمد، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ یہ ہمیں نکال رہا ہے۔ احمد نے سمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہاں اسے اپنا آپ نظر آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ ہمیں نکال نہیں رہا، یہ ہمیں ہمارے انجام کی طرف بھیج رہا ہے۔ جاؤ سمیر، تیاری کرو، ہم چلیں گے۔ سائمہ چیختی رہی، کوستی رہی، مگر احمد نے خاموشی سے الماری کھولی۔ اس نے اپنا پرانا سوٹ کیس نکالا، وہی سوٹ کیس جو سکندر صاحب لائے تھے۔ اس میں اپنے اور سائمہ کے کپڑے رکھے، اور اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں باپ کا وہ سیدھا خط رکھا جو اب تعویذ کی طرح اس کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ نومبر کی وہی خنکی تھی، وہی دھندلا منظر۔ گاڑی میں سمیر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر سائمہ رو رہی تھی اور بددعائیں دے رہی تھی۔ اللہ پوچھے گا تم سے، تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ مگر احمد خاموش تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر گزرتے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سفر وہ پہلے بھی کر چکا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ تب وہ آگے بیٹھا تھا اور آج پیچھے بیٹھا ہے۔ قدرت نے اسے دونوں منظر دکھا دیے تھے، ظالم کا بھی اور مظلوم کا بھی۔ گاڑی شہر سے باہر نکلی اور کچے راستے پر مڑ گئی۔ عافیت خدا کا بورڈ نظر آیا۔ سائمہ نے بورڈ پڑھ کر سینہ پیٹ لیا۔ ہائے، یہ تو خیراتی ادارہ ہے، تم ہمیں خیرات پر پھینکنے آئے ہو۔ سمیر شرمندہ تھا مگر چپ تھا۔ احمد نے سائمہ کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز سے بولا، یہ خیراتی ادارہ نہیں ہے سائمہ، یہ ہمارا گھر ہے، اصلی گھر۔ سائمہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی کہ شاید صدمے سے احمد کا دماغ چل گیا ہے۔ گاڑی گیٹ کے سامنے رکی۔ عمارت اب بہت وسیع اور شاندار ہو چکی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا۔ اس نے سمیر کو بیگ اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے اپنا اور سائمہ کا بیگ خود اٹھایا۔ سمیر ہانسا ہو کر بولا، بابا، I'm sorry، میں مجبور ہوں۔ احمد نے مڑ کر بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دنیا ادھار کی ہے، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا۔ تم جاؤ، اپنی زندگی جیو۔ احمد نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا جو ابھی تک سکتے میں تھی۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ دربان نیا تھا مگر وہ احمد کو پہچانتا تھا۔
وہ دوڑ کر آگے آیا۔ سر آپ اور یہ بیگ؟ احمد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سیدھا مینیجر کے آفس کی طرف بڑھا۔ اب وہاں سکندر صاحب کے زمانے کا مینیجر نہیں تھا، بلکہ ایک نیا نوجوان مینیجر تھا جسے احمد نے خود رکھا تھا اور جو احمد کو اس ٹرسٹ کے مالک کے طور پر جانتا تھا۔ مینیجر احمد کو دیکھ کر احترام سے کھڑا ہو گیا۔ سر السلام علیکم، سب خیریت؟ آپ اس وقت اور یہ سامان؟ سائمہ حیران پریشان کبھی مینیجر کو دیکھتی کبھی احمد کو کہ یہ مینیجر اسے سر کیوں کہہ رہا ہے۔ احمد نے بیگ زمین پر رکھا، ایک گہری سانس لی اور اپنی جیب سے وہ پرانا بوسیدہ خط نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس نے سائمہ کی طرف دیکھا اور پھر مینیجر کی طرف۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو در و دیوار کو لرزا رہی تھی۔ مینیجر صاحب، میں آج ٹرسٹی کی حیثیت سے معائنہ کرنے نہیں آیا اور نہ ہی میں مالک بن کر آیا ہوں۔ آج میں اس خط کی دعوت پر آیا ہوں۔ مینیجر بوکھلا گیا۔ سر میں سمجھا نہیں۔ احمد نے ایک نظر کھڑکی سے باہر باپ کی قبر پر ڈالی جہاں گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ اسے لگا سکندر صاحب وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آ گئے بیٹا، میں کب سے منتظر تھا۔ احمد نے مینیجر سے کہا، رجسٹر نکالو۔ مینیجر نے کانپتے ہاتھوں سے رجسٹر کھولا۔ احمد نے قلم اٹھایا۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد، یہ کیا کر رہے ہو؟ احمد نے سائمہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس راز سے پردہ اٹھایا۔ سائمہ، یہ عمارت، یہ در و دیوار، یہ چھت، یہ سب میرے باپ کی بخشش ہے۔ انہوں نے یہ ہمارے لیے بنایا تھا۔ ہم سمجھتے رہے کہ ہم نے انہیں گھر سے نکالا، حالانکہ انہوں نے تو ہمارے لیے یہ گھر سنوارا۔ ہم آج لاوارث ہو کر نہیں آئے، ہم اپنے باپ کی دہلیز پر آئے ہیں۔ سائمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے آنسو تھم گئے اور شرمندگی کا ایک سمندر اس کی آنکھوں میں امڈ آیا۔ اسے اپنی تمام شکایات، تمام ظلم یاد آنے لگے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ احمد نے رجسٹر میں اپنا اور سائمہ کا نام لکھا، ولدیت میں سکندر حیات لکھا اور وجہ کے خانے میں قلم کچھ دیر رکا۔ پھر اس نے بڑے حروف میں لکھا، مکافات عمل، قرض ادا ہو گیا۔ قلم رکھتے ہی احمد نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ اس نے سائمہ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑکی کی طرف لے گیا۔ دیکھو سائمہ، وہ ابا جی ہیں، وہ ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ باہر ہوا چل رہی سی اور درختوں کے پتے تالیاں بجا رہے تھے۔ احمد اور سائمہ، دو بوڑھے بزرگ، ایک دوسرے کا سہارا بنے کھڑے تھے۔ ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر ان کا باپ انہیں باہیں پھیلائے تھام چکا تھا۔ دیواروں نے گواہی دی کہ حساب برابر ہوا اور محبت کی جیت ہوئی۔ اس اولڈ ہوم کی تختی پر اب ایک نیا جملہ لکھا نظر آتا ہے، یہاں کوئی لاوارث نہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔